اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل ویحب الجمال او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میں کہ ہر صاحب ایمان کے قدموں کی خاک، میں کہ ہر صاحب ایمان کے قدموں کی خاک پہنچا ہوں یہاں تک پہچان کے قدموں کی خاک۔ میں ابو بکر و عمر کی خاک کف پا، میں ابو بکر و عمر کی خاک کف پا، میں حیدر و عثمان کے قدموں کی خاک۔ یہ ستارہ کیا ہے میرے سلطان کے پاپوش کی گرد، یہ ستارہ کیا ہے میرے سلطان کے پاپوش کی گرد، یہ چاند کیا ہے میرے سلطان کے قدموں کی خاک۔ آپ بھی بے شک سبحان اللہ کہنے میں منع نہیں کروں گا۔ یہ ستارہ کیا ہے میرے سلطان کے پاپوش کی گرد، یہ چاند کیا ہے میرے سلطان کے قدموں کی خاک۔ اور میں کہ ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں کہ ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ واجب الاحترام قابل تکریم اہل اسٹیج و اہل محفل، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل ذکر حبیب خدا جو آپ کی اس مسجد میں انعقاد پذیر ہے، اس میں میری اور آپ کی حاضری کا ذریعہ بنے ہیں استاد الاساتذہ واجب الاحترام حضرت مولانا عبید اللہ عابد صاحب اور ان کے برادر محترم۔ میں ان کو آج کا یہ خوبصورت پروگرام کرنے پر، اس کا انعقاد کرنے پر دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ کریم پروردگار آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے استاد محترم تھوڑے سے پریشان دکھائی دے رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جی چار ہوں دل سے نبی کے حبدار ہوں۔ آپ بولیں گے دل سے نبی کے حبدار ہوں تو پھر کوئی بات نہیں ہے، میں بھی بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو اسلام کو کبھی بھی جتھوں کی ضرورت نہیں رہی، بس 313 اہل ایمان چاہیے ہوتے ہیں جو ہزاروں کے لشکر پہ غالب آ جایا کرتے ہیں۔ تو آپ جو احباب یہاں بیٹھے ہیں میرے نوجوان ماشاءاللہ، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے، میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چند باتیں کروں گا اور آپ نے بالکل وہ 313 والا جذبہ رکھنا ہے۔ اقبال بھی کہتا ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آپ نے تھوڑا سا فضائے بدر کو پیدا کیے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ خوبصورت محفل ہے، ذکر حبیب خدا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ کے اس پیارے پیغمبر کا ذکر، پیارے پیغمبر کی پیاری جماعت کا ذکر، رب کی توحید کی بات، اللہ کے قرآن کی بات، مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی محفل ہے کہ جس کے بارے میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی باک نہیں کہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اس محفل میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، کوئی اپنے دل سے نہیں آتا، بلکہ لایا جاتا ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، بلکہ لائے گئے ہیں اس محفل میں۔ وہ آپ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کیے بیٹھیں، یہ سوچ کے بیٹھیں کہ آپ خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اس کی رحمت کی نگاہ جب آپ پہ پڑی۔ دیکھیں میرے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں آتا جس کے ساتھ میری چاہت نہ ہو،
محبت نہ ہو، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے گھر کے اندر کسی اور کو کیسے برداشت کر سکتا ہے، بلکہ جس کے ساتھ اس سے محبت ہے اسی کو توفیق دیتا ہے اور اپنے گھر میں بلا کر لاتا ہے۔ اور میں اگلی بات کہہ دوں کہ پھر میرا کوئی محبوب ہو، میرا کوئی یار ہو، دوست ہو، میں ہر بندے کو تو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کا ذکر کرے، اور نہ یہ اجازت دوں کہ وہ اس کا ذکر سنے، بلکہ جس کے ساتھ میرا کوئی قلبی میلان ہوگا، کوئی تعلق ہوگا، کوئی محبت کی بات ہوگی، تو میں اسے موقع دوں گا کہ وہ میرے محبوب کی بات کر بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ آپ دوہری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ خالق کائنات کے گھر میں بیٹھ کر اس کے محبوب نبی کی بات سن رہے ہیں۔ یہ سارا اللہ کا کرم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ کچھ اس انداز سے پیش کیجئے گا کہ یہ خوبصورت سی محفل معطر ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ نے درود پاک پڑھ لیا تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، بس ذرا برکت کے لیے تھوڑا آپ، تاکہ ذرا سامنے آ جائیں گے، تاکہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوتے جائیں گے، آپ ہمارے اور ہم آپ کے ہوتے جائیں گے، تھوڑا سا ماحول بن جائے تاکہ محفل کا آپ بھی آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ مسجد قباء توحید آباد عمر روڈ چنیوٹ، ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے۔ 3-4 عنوانات تو یہیں سے ہمیں مل گئے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو بھی ٹچ کریں گے۔ تو آپ جتنے احباب تشریف لائیں پروگرام کے آخر تک بیٹھیے گا، بہت سارے مختلف عنوانات پر انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرات اپنے اپنے انداز میں اپنی بات رکھیں گے۔ تو میں کچھ باتیں ذکر حبیب خدا کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میرا دل یہ ہے کہ ایک ایسے موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کیا جائے کہ جس موضوع کے لیے 1.5 لاکھ کم و بیش انبیاء مبعوث کیے گئے۔ دل یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک ایسے موضوع کی بات ہو جائے کہ جس موضوع کے لیے کائنات کے سب سے عظیم انسان، سب سے آخری نبی، اللہ کے محبوب، امت مسلمہ کے محبوب، اور میرے اور آپ کی دلوں کی دھڑکن جن کے بنا ممکن نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس موضوع کے لیے تقریباً 87 جنگیں لڑی، اس موضوع کی بات ہو جائے کہ جس موضوع کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، اس موضوع کی بات ہو جائے کہ جس موضوع کے لیے پیارے پیغمبر کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ میں عقیدہ توحید کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ چپ چپ بندہ بور لگتا ہے، چپ چپ بندہ بور لگتا ہے، اسدہ رہے تے کچھ ہور لگتا ہے، بہت زیادہ ملنیاں تو انہوں نیکیاں، سبحان اللہ تے کتنا ایک زور لگتا ہے۔ اور بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ میں عقیدہ توحید کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جتنی بھی تعریف ہے، جتنی بھی توصیف ہے، حمد ہے، اس کا لائق کون؟ بلند آواز سے کون؟ اور دیکھیے دن میں 5 مرتبہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو کر ہم آغاز ہی یہی سے کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے، پھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری کی ساری تعریفات اس رب کے لیے ہیں۔ ارے وہ کیسا رب ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے؟ کس کی تعریف کر رہے ہو؟ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کہہ گئے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ اور یہ پیاری پیاری چڑیاں، یہ پیاری، اور اللہ کی حمد میں بیان نہیں کر رہا، علماء نہیں کر رہے، قرآن ہی نہیں کر رہا، انبیاء ہی نہیں کر رہے، صوفیاء ہی نہیں کر رہے، اولیاء ہی نہیں کر رہے، اصفیاء ہی نہیں کر رہے، علماء ہی نہیں کر رہے، صلحاء ہی نہیں کر رہے، بلکہ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیحاں بنایا۔
ہر چرند پرند اپنے اپنے انداز میں سارے اگر کسی کی توصیف کر رہے تو وہ پاک پروردگار کی ذات ہے. پھر مجھے کہنا چاہیے کہ سناگو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، سناگو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرا، جو تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پہ بھی رہے لطف و کرم تیرا. یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خاں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا. اور مولا مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا. یہ جو پودوں کی رانائی ہے، یہ جو پھولوں کی خوشبو ہے، اور یہ جو بارش کا برسنا ہے، اس کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اب بلند آواز سے بولیے کون ہے؟ اور جس نے آج مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق دے دی وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہی ہے. تو سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں. کیا خوب کہنے والا کہتا ہے کہ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خاں بنایا. اور مولا ہر شے سے ہے تیری کارے گری ٹپکتی، ہر شے سے ہے تیری کارے گری ٹپکتی، یہ کارخانہ کب تو نے رائے گاں بنایا. اور اللہ نے اس کارخانہ کائنات کو، اس دنیا کو، ہفت اقلیم کو ویسے ہی نہیں پیدا کر دیا. مجھے تجھے جن و انس کا نظام ہے، حیوانات، نباتات، جمادات، ارضیات، سماویات، فلکیات کا نظام ہے. چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، جن، بشر، شجر، حجر، ہر چیز اللہ نے جو بنائی ہے ایک خاص مقصد کے تحت بنائی ہے. اور وہ مقصد سمجھانے کے لیے، مجھے تجھے ہدایت کی راہ پہ لانے کے لیے، انسانیت کو توحید کا پیغام سمجھانے کے لیے 1.5 لاکھ کم و بیش انبیاء کا سلسلہ قائم کیا. سب سے آخر میں تاجدار مدینہ، سرخور قلب و سینہ، وہ وجہ وجود کائنات، خوشبو کائنات، حسن کائنات، جان کائنات، خلاصہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شان سے دنیا میں بھیجا. سن کے جو بندہ چپ کر گیا مجھے افسوس بڑا ہو جانا ہے. کس شان سے بھیجا کہ ہر ایک ذرہ چمک اٹھا، آفتاب ضیاء بن کر فضا نے جگمگایا آپ کو، شمس الضحیٰ بن کر میرے سرکار آئے، درد عیسیٰ کی دوا بن کر، سکون قلب مضطر، غم زدوں کا آسرا بن کر. خلیل اللہ ہے کوئی، کلیم اللہ ہے کوئی، میرے سرکار آئے حبیب خدا بن کر. خلیل اللہ ہے کوئی، کلیم اللہ ہے کوئی، میرے سرکار آئے حبیب خدا بن کر. حبیب، آج ہمیں اس حبیب خدا کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یہاں پہ. وہ کہہ دو نا سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے شرمائے مت. میرا تعلق ہے آزاد کشمیر سے، ہم پہاڑ کے رہنے والے لوگ ہیں، پہاڑیے ہیں. اقبال نے بھی کہا تھا نا افغان باقی کو سار باقی، الحکم للہ الملک للہ. تو ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ پنجاب میں داد بہت دی جاتی ہے. آپ تھوڑا سا اس چیز کا برم رکھیں. نعت خواں دوست جب ہمارے ساتھ جاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں اے کشمیر ہے اتنے ٹھنڈ بڑی نے سردی بہت ہے تو یہاں داد واد کوئی نہیں ملنی تو اس لیے گزارا کرو. اب وہاں سے ہم یہاں آئے تو چلو تھوڑی داد اگر آپ لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی شکل میں دیں گے تو اس میں حرج نہیں. اور ویسے بھی سبحان اللہ کہنے پہ نیکیاں بھی ملتی ہیں، یہ بونس ہے. اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر حبیب خدا ہے، علماء کے چہروں کی زیارت ہے ماشاءاللہ، یہ بہت زیادہ ثواب کمانے کا آج موقع ہے. تو آپ میں سے کوئی میرا بھائی دوست بزرگ محروم ہو کے نہ جائے. ہر ایک ذرہ چمک اٹھا، آفتاب ضیاء بن کر فضا کو جگمگایا آپ نے، شمس الضحیٰ بن کر میرے سرکار آئے، درد عیسیٰ کی دوا بن کر، سکون قلب مضطر، غم زدوں کا آسرا بن کر. خلیل اللہ ہے کوئی، کلیم اللہ ہے کوئی، میرے سرکار آئے حبیب خدا بن کر. اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور جب حبیب خدا اس دنیا میں نہیں آئے تھے وہ منظر کیا تھا آپ علماء سے سنتے ہیں. میں حالی کے صرف اس پہ 2 شعر آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر وہ جو منظر بدلا ہے وہ رکھوں گا اور پھر تلاوت سے ہم باقاعدہ آغاز کر دیں گے. حالی لکھتے ہیں کہ صورتحال یہ تھی جب میرے تیرے نبی نہیں آئے تھے، جب حبیب خدا نہیں آئے تھے کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا.
کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ ارے جب حبیب خدا نہیں آئے تھے، شراب نوشی عام تھی، چوری عام تھی، زنا عام تھا، عورت کے حقوق نہیں تھے، بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ خالق کائنات کی رحمت کو جوش آیا، ربیع الاول کے مہینے میں فاران کی چوٹی سے اللہ اکبر کی صدا نمودار ہوئی۔ ایک کچھ سی صفت انسان اس دنیا میں آئے جنہوں نے آ کر منطقیوں کے نطق کو پامال کر دیا، فلسفیوں کی زبانوں کو بند کر دیا، انسان کو تہذیب انسانیت دیا۔ حالی کیا اٹھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا، آئے ہائے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور آج اس نور خدا کو بجھانے کی بات کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم نور خدا ہے، کفر کی اس حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نور خدا ہے، کفر کی اس حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا، سارے بولے بجھایا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے کہ جو ذکر حبیب خدا سے بھرا پڑا ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا اسماعیل بھائی، حضرات علماء کرام، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، جو تیرگی جہل میں مثل آفتاب ہے۔ علماء بیٹھیں، سمجھ کے گھر پڑھو تو نور علی نور ہے، سمجھ کے گھر پڑھو تو نور علی نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھو باعث سرور ہے۔ قرآن پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے، قرآن پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اور کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، خدا کا حکم توڑنا، شاعر دی کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ آج کی خوبصورت محفل ذکر حبیب خدا کا آغاز ہم اللہ کے کلام کی تلاوت سے کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ایک دفعہ سنا دیں ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ کی اسی سبحان اللہ پہ میں ایک ننھے قاری صاحب ہیں، ان کو دعوت دوں گا، لیکن اس بات کا بھی خیال کرتے ہوئے کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے اللہ کا قرآن کھلا رکھا ہے۔ جو کہتا ہے، جو مانتا ہے کہ قرآن کھلا رکھنے والا خوش نصیب ہے، وہ ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے اللہ کا قرآن کھلا رکھا ہے۔ میں جناب ایمان بن قاری سیف اللہ خالد آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے باقاعدہ آغاز کریں۔ ایمان بن قاری سیف اللہ خالد۔